بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یاد میں ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا ہے، حضرت امام ربانی کی یاد منانا در حقیقت ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور بتانا ہے کہ انہوں نے یہ جو لقب پایا ہے مجدد الفسانی، اس کا مطلب کیا ہے۔ جو بدعات کا انہوں نے رد کیا ہے، دین کو بالکل ستھرا اور صاف کیا ہے، اس کا اظہار مقصود ہے۔ اور انہوں نے کوئی جہت نہیں چھوڑی، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، مثلاً افضلیت شیخین کے مسئلے پر کہ سب سے افضل جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان سے کم تر ہے۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی افضلیت شیخین کا منکر ہو تو کافر اس کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس اجماع کے قطعی ہونے میں بہت کیل و کال ہے کہ اس کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو شیخین کی افضلیت نہیں مانتا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اس کو کافر نہیں کہا گیا۔ آج یہ ایسی صدی میں اور ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں کافر کہنا تو کوئی بڑی بات رہ ہی نہیں گئی، جو جس کو دل کرتا کافر کہہ دیتا ہے، ایک منٹ میں، ایک لمحے میں اس کو کافر کہہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اور ان سے کوئی غرض نہ رکھو میرے بعد۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ فیوشک ان یؤخذہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو ایک قول فیصل ہے۔ کسی صحابی کی فضیلت ان کے اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں اس لیے فضیلت، اس کی نیکیاں کم ہیں اس لیے اس کی فضیلت کم ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ بات ہے کہ کس کی فضیلت میں کتنی زیادہ احادیث آئی ہیں۔ جیسے امام احمد نے کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں کہا کہ جتنی فضیلت کی احادیث جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آئی ہیں، کسی کے بارے میں نہیں آئی۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں ان کی افضلیت اور فضیلت کا باعث اور سبب ان کے اعمال، ان کے کارنامے، ان کی خدمات نہیں ہیں، بلکہ کیا سبب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہونا۔ جو رسول اللہ کا صحابی ہے بس یہی اس کی فضیلت ہے۔ اب اعمال کی جہت سے اور جیسے امام احمد نے مسند احمد کے اندر کہا کہ جناب علی کرم اللہ تعالی ما جاء لأحد من الصحابۃ من الفضائل ما جاء لعلی رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی روایتیں نہیں ہیں جتنی حضرت علی کی فضیلت میں آئی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس بنیاد پر حضرت علی کو سب سے افضل کہیں گے؟ حالانکہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تینوں خلفاء کی افضلیت کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ تینوں مجھ سے افضل ہیں۔ اس میں در حقیقت جو بات تاریخی طور پر ہم سمجھتے ہیں، حضرت علی کا نام اسم گرامی جب لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو عزت دار فرمائے۔ جب خارجی نکلے جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں، تو انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا سود اللہ وجہہ، ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ سیاہ کرے۔ تو اس کے نتیجے میں اہل سنت و جماعت نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام اسم گرامی کے ساتھ اس لفظ کو لگا دیا، کیا؟ کرم اللہ تعالی وجہہ، عزت دار کرے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو۔ پھر ایک پہلی مرتبہ فضا آئی کہ کسی شخص کے بارے میں خارجیوں نے باقاعدہ حسر کر کے تکفیر کی، ان کی تنقیص کی۔ اہل سنت و جماعت نے پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت میں وہ تمام احادیث کو جمع کر دیا اور ان کی فضیلت کو اس بنیاد پر کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان شانوں کے حامل ہیں۔ اسی طرح جو شخص سب کو برابر جانتا ہے کہ صحابی ہوں سب برابر ہیں، کسی کو فضیلت نہیں ہے، کہتے ہیں وہ کیسا عجب بول فضل ہے جو اہل حق کے اجماع کو فضول جانتا ہے۔ اہل حق کا اجماع ہے اس بات پر کہ افضلیت افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ جو کچھ صحابہ کرام کے درمیان لڑائی جھگڑے واقع ہوئے اس کو نیک توجیہ پر محمول کرنا چاہیے، ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہیے۔ سمجھنا یہ چاہیے، یہ کہنا کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے فلاں کے بارے میں ایسے کہا، تو اس بنیاد پر وہ ایسے ہو گیا ہے، کسی کا منکر ہو جانا کسی صحابی کا۔ کہتے ہیں علامہ تفتازانی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں افراد کرنے کے باوجود فرمایا ما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن عن نزاع فی خلافت بل عن خطا فی الاجتہاد۔ جو مخالفات اور محاربات واقع ہوئے ہیں کہتے ہیں وہ نزاع خلافت کی وجہ سے نہیں ہے کہ خلافت کا حقدار زیادہ کون ہے، میں ہوں یا تو ہے، بلکہ وہ خطا اجتہادی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور فخر رازی نے تفسیر کبیر کے اندر 3 صحابہ کرام کا 3 مسلمانوں کو قتل کرنے کا واقعہ لکھا ہے کہ 3 صحابیوں نے 3 مسلمانوں کو اپنے اجتہاد کے ساتھ قتل کر دیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تکفیر، ان کو کافر نہیں کہا، ناپسند کیا، اور حضور نے فرمایا شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا۔ تو اجتہادی خطا کی بنیاد پر کسی بندے کو کافر کہنا، کسی بندے کو تنقید کرنا، یہ حضرت امام ربانی علیہ رحمہ کی تعلیمات سے دور ہے، اور یہ ہے تجدید کا کام اور مجددیت۔ اب ان کے تنازعات کو لے کر بیٹھ جانا، کہتے ہیں حاشیہ خیالی میں ہے فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَحْزَابَهُ بَغَوْا عَنْ طَاعَتِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَهْلُ الزَّمَانَةِ إِلَّا حَقٌّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ يُشَبِّهُ هِيَ تَرْكُ الْقِصَاصِ عَنْ قَتْلَةِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت معاویہ اور ان کے گروہ نے جو بغاوت کی تھی ان کی اطاعت سے، اس کے باوجود کہ انہیں اعتراف تھا کہ یہ پورے زمانے سے افضل ہے، حضرت امیر معاویہ جناب علی کو سب سے افضل جانتے تھے، انہوں نے ان کی افضلیت کی وجہ سے یا خلافت کی وجہ سے ان سے جھگڑا
نہیں کیا، انہوں نے تو جھگڑا کیا تھا ترک قصاص پر کہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کو ترک کیوں کیا جا رہا ہے یا اس کو لیٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس بنیاد پر ان کا مسئلہ تھا، نہ یہ کہ ان کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا کہ وہ ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے۔ کہتے منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی سے منقول ہے، جیسا کہ حاشیہ قرہ کمال کری میں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر بغاوت کی ہے، آپ کے خلاف لشکر لے کر آئے ہیں، یہ کافر ہیں؟ انہوں نے کہا اخواننا بغوا علینا ولیسوا کفرۃ ولا فسقۃ لما لہم من تعویل، کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، نہ ہی یہ کافر ہیں اور نہ ہی یہ فاسق ہیں۔ اور حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ صلوات و تحیات کی صحبت کے حقوق کو مد نظر رکھ کر تمام صحابہ کرام کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ اب رافضیت اور خارجیت کے جھگڑے اور رافضیت اور خارجیت کے الزامات، یہ سب بندے کے ناقص ہونے کی اور اس کے جذباتی ہونے کی نشانی ہے کہ اگر کسی نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی شان بیان کی تو کہا جی یہ رافضی ہو گیا، کسی نے اگر جناب امیر معاویہ کی شان بیان کر دی تو یہ خارجی ہو گیا ہے۔ یعنی اس طرح ہم نے کر لیا ہے جس طرح ہمارے آج کے دور کے اختلافات ہیں خاندانوں کے، کہ ہمارے خاندان سے اس کا تعلق ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ ساری باتیں فضول بحث ہے۔ بالخصوص اس کو عوام الناس اور پبلک پلیسز پر، عوامی فورم پر اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو ان کے مشاجرات اور تنازعات ہیں وہ تو اجتہاد ہے ان کا، باقی ہم صحابہ کرام کی فضیلت ان کے اعمال، کردار اور کارناموں کی وجہ سے نہیں مانتے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق کے یہ کارنامے اس لیے افضل ہیں، حضرت عمر فاروق کے یہ کارنامے اس لیے افضل ہیں، حضرت عثمان غنی کے یہ کارنامے اس لیے افضل ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یہ کارنامے تو وہ افضل ہیں۔ نہ، ہم ان کی افضلیت رسول اللہ کے صحابی ہونے کی وجہ سے مانتے کہ بس حضور کا صحابی ہے ہمارے لیے سر کا تاج ہے۔ اور کہتے ہیں وہ محبت جو میرے صاحب کے متعلق ہے وہ وہی محبت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ سے محبت جو کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ فَبِبُغْضِ ابغضہم، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض۔ ہم کو حضرت امیر کے ساتھ لڑائی کرنے والوں سے کچھ آشنائی نہیں، ہمیں کیا پتا وہ کون لڑنے والے، بلکہ مناسب ہے کہ ہم ان سے بیزار رہیں، لیکن چونکہ سب کے سب حضرت پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ کے صحابہ کرام ہیں جن کی محبت کے لیے ہم مامور ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو، اور ان کے بغض و ایذا سے ممنوع ہے، اس لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے بعد سب کو دوست رکھتے ہیں، اور ان کے بغض اور ایذا سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کا بغض اور ایذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور ایذا تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن محق کو محق اور مختی کو مختی کہتے ہیں، جو حق پر ہے اس کو حق پر کہتے ہیں، اور جو مختی خطا پر اس کو خطا پر کہتے ہیں۔ حضرت امیر حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے، اس سے زیادہ کہنا فضول ہے۔ حضرت سیدنا امیر مولا علی شیر خدا حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے، اتنی بات تو کہہ سکتے، لیکن ہم اس بنیاد پر کسی کو کافر، کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے۔ اور اس بحث کی تحقیق اس مکتوب میں جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا مفصل ذکر ہو چکی ہے، اگر کوئی بات مخفی رہ گئی ہو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔ عقائد کے درست کرنے کے بعد یہاں تک عقائد تھے، عقائد کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد فقہ کا سیکھنا اور فرض و واجب، حلال و حرام، سنت و مندوب، مشتبہ اور مکروہ کے جاننے سے چارہ نہیں ہے۔ ایسا ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ضروری سمجھیں
اعمال صالحہ کے بجا لانے میں بڑی کوشش مد نظر رکھیں۔ نماز جو دین کا ستون، اس کے تھوڑے فضائل اور ارکان بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنیں۔ اب آگے اعمال کی بات، یہاں تک عقائد کی بات تھی جو خاصی طویل اور لمبی چوڑی انہوں نے بیان کی ایک مکتوب میں۔ یہ مکتوب تو نہیں، یہ تو پوری کتاب ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، نبیوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ، پھر فلاسفہ کی جو کفریات ہیں، پھر ان ساری چیزوں کو انہوں نے عقائد کے باب میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ ہے مجددانہ کام، تجدید کا کام۔ اسی بنیاد پر کل انشاءاللہ 13 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء ہم نے حضرت امام ربانی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام رکھا ہے۔ حضرت امام ربانی تصوف کے باب میں اس جہد کو جو آج عام ہو رہی ہے کہ بس آپ بیعت ہو جائیں، اس کے بعد آپ میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے، آپ بس بیعت ہو گئی، حضرت امام ربانی نے ایسا نہیں کیا۔ جس کو بیعت کی ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے اور اس کو اس لائق اور قابل بنایا ہے تب کہ وہ آگے جا کے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا